جادوئی درخت ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ علی بہت غریب تھا لیکن وہ ہمیشہ خوش رہتا تھا اور دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن علی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا تاکہ انہیں بیچ کر کچھ پیسے کما سکے۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے علی کو جنگل کے بیچ میں ایک عجیب و غریب درخت نظر آیا۔ درخت کا تنا سنہری رنگ کا تھا اور اس کی شاخوں پر رنگ برنگے پھول کھل رہے تھے۔ علی نے سوچا کہ یہ درخت بہت خاص ہے اور اس نے اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اچانک درخت میں سے ایک مدھم سی آواز آئی، علی تم بہت نیک دل ہو کہ تم نے مجھے کاٹنے سے بچایا۔ میں ایک جادوئی درخت ہوں اور تمہاری مدد کے بدلے میں تمہاری 3 خواہشات پوری کر سکتا ہوں۔ علی حیران ہوا اور بولا، کیا واقعی؟ درخت نے کہا، ہاں، لیکن یاد رکھنا جو بھی تمہاری خواہش ہوگی وہ سچ ہو جائے گی، اس لیے سوچ سمجھ کر خواہش کرنا۔ علی نے پہلی خواہش کی، میں چاہتا ہوں کہ میری جھونپڑی ایک خوبصورت محل میں تبدیل ہو جائے۔ چند لمحوں بعد علی کی پرانی جھونپڑی ایک شاندار محل میں تبدیل ہو گئی۔ علی بہت خوش ہوا لیکن اس نے سوچا کہ اسے دوسری خواہش بھی کرنی چاہیے۔ علی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کے سب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کافی ہو اور انہیں کبھی بھوک نہ لگے۔ فوراً گاؤں کے سب لوگ خوش ہو گئے کیونکہ انہیں ہر دن کھانا ملنے لگا۔ علی کو اپنی دوسری خواہش پوری ہونے پر خوشی ہوئی لیکن اس نے ابھی اپنی تیسری خواہش نہیں کی تھی۔ علی سوچنے لگا کہ وہ اپنی آخری خواہش کیا کرے۔ کافی سوچ بچار کے بعد علی نے کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ اس درخت کو ہمیشہ کے لیے میرے گاؤں کی حفاظت کرتا رہے اور جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو یہ درخت ہمیں بچائے۔ درخت نے خوشی سے علی کی تیسری خواہش بھی پوری کر دی اور کہا، علی تم نے اپنی خواہشات دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کی، اس لیے یہ درخت ہمیشہ تمہارے گاؤں کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اس کے بعد علی کا گاؤں کبھی بھی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوا اور گاؤں کے سب لوگ علی کو دعائیں دیتے رہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی خواہشات دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں تو ہمیں ہمیشہ خوشی اور سکون ملتا ہے۔